पूरी टीम को फिलहाल अमल में खुश अपडेट करता हूँ। खालिद साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम जनाब सदर तकरीब चाचा अजैब मुगल साहब यहाँ स्टेज पर और बैठे हुए मुस्लिम लीग के ज़मा स्याह के मौज़ीन, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा आने में ताख़ीर हुई। उसकी वजह ये थी कि ये छठी मीटिंग है जिसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो है ये हम 5 तकरीब बाद जो है ये मैं बता चुका हूँ और 2 का उधर लिखा भी नहीं था, शायद लिखा हुआ था तो मैंने वो उसको गौर से नहीं पढ़ा, लेकिन तनपाल में मैंने पढ़ा था कि सिर्फ उधर वो खाने पर हम जाएंगे, लेकिन उधर गए तो वो भी जलसा था। फिर अजीज़म परवेज़ ने मुझे काफ़ी बार जो है ये फ़ोन किए। मैं आपसे माजरत खा हूँ, इलेक्शन का टाइम है, देर सवेर हो जाती है। मैं आपसे उस बात के लिए अगर इससे किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं उसकी माजरत करता हूँ। ये जो चाचा जायब हैं ये चाचा सुलेमान हैं और इसी तरीके से शाहिद का आपने कहा और अजमल मुगल जिन्होंने ये सारा भी अरेंज किया है। मैं आप सब अजीज़ों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, आप मुगल बरदरी का ममनून हूँ, मशकूर हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी है। जब से मैं इलेक्शन लड़ता आया हूँ तो ये सारे जो लोग हैं शाह के, जो सारे उसमें शामिल हैं, हमारे अजीज़ भी हैं उसमें, और सारे हमारे अजीज़ हैं। आप सब ने मेरा साथ दिया है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, बहुत मेहरबानी समझता हूँ। आज यहाँ से 2 लोगों ने बात की, हमारे अजीज़ चौधरी आबद साहब ने बात की और पहलवान साहब ने बात की। इन्होंने दोनों ने बड़ी मौसर बातें की
پہلوان صاحب نے تو اپنی باتوں باتوں میں پوری تاریخ جو ہے یہ بیان کر دی. اس میں اگر آپ جو میں ان کو چاچا کہتا تھا دونوں کو، راجہ لہراسف خان صاحب جو فادر آف دی بار تھے، ہمارے پہلے مسلمان وکیل تھے یہاں میرپور میں، ان کو بھی آپ شامل کر لیں. اور چودھری شاہ ولی صاحب کو جو الیکشن یہاں سے لڑتے رہے ہیں ان کو بھی اگر آپ شامل کر لیں. اور میرے استاد ہیں ماسٹر رفیق صاحب، وہ ہیڈ ماسٹر رہے، ایو بھی رہے. ابھی وہ بیمار ہیں، میں جا نہیں سکا ان کے پاس، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کبھی ایک آدھ دن میں جب موقع مل گیا تو میں ان کو دیکھنے جاؤں گا. یہ لوگوں کو بھی شامل کر لیں. سیاق نے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں. اور سیاق جو ہے یہ مولانا عبداللہ سیاقوی کا جو ذکر ہے پہلوان صاحب نے بات کی ہے، وہ جو نہرو کا سیکرٹری تھا، دی وینز یا اس طرح کا کوئی فکرہ ہے، اس کی کتاب کا نام ہے کہ دی اسکائی لائٹس آف دی نہرو ٹائمز یا اس طرح. اس میں مولانا عبداللہ سیاقوی کا ذکر ہے کہ وہ بہت بڑے سیاسی کارکن تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ نہرو کے ساتھ ان کی ذاتی واقفیت تھی شیخ عبداللہ کی وجہ سے. وہ ایک بڑے شخص تھے اپنے وقت کے، ان کا ایک اپنا نظریہ یا سوچ تھی، لیکن اپنے وقت کے وہ بڑے آدمی تھے. میں سیاق کے لیے میں آپ سے ایمانداری سے، میں نے اس دن بھی بات کی تھی، شبیر صاحب جو ہمارے عزیز بھائی ہیں یہ میرا والے، انہوں نے جب تقریب کرائی، یا رحمان چوتائی صاحب کے وہاں نیچے جو فنکشن ہوا تھا، تو میں نے ان دونوں میں یہ بات کی تھی کہ اگر سیاق روڈ نہ ہوتی تو میں کبھی الیکشن نہ لڑتا. میں نے الیکشن لڑایا تو صرف سیاق روڈ کے لیے لڑا. اور کس لیے لڑایا، میں آپ کو یہ بات، آپ بچوں کو میں یہ بات بتا دوں، میں نے اس لیے یہ الیکشن لڑایا کہ یہ سڑک ہمیں 12 فٹ سے زیادہ نہیں بنانے دیتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ ولیج روڈ ہے، تو میں نے سیاق کو ایملٹ قرار دلوایا، اور ڈریال بھی ایملٹ ہے، وہ بھی اگرچہ میونسپل کمیٹی بن گئی ہے لیکن جو آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں وہ ایملٹ ہے ان میں بھی ڈیم کا. تو میں نے ان دونوں کو، اور پھر میں نے کہا کہ یہ دونوں ایملٹس کو ملانے والی سڑک ہے. یہ تو 18 فٹ ہو گئی، لیکن اس پر پھر وہ بڑا جھگڑا پڑ گیا کٹھاڑ روڈ کا. انہوں نے کہا یہ تو ولیج روڈ ہے. پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی، راجہ فاروق احمد نے، میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے. ایک طرف میرا گاؤں ہے، سیاق کے ساتھ میرا گاؤں ہے، لوگ کہیں گے یہ اپنے گاؤں لے گیا ہے، اپنے علاقے میں لے گیا ہے، لیکن کٹھاڑ والوں کو نہیں ملی ہے. تو پھر ان کو بھی ہم نے 18 فٹ سڑک بنا کے دی. اس طریقے سے اسی معیار پر پھر پلاک تک جو ہے یہ بھی 18 فٹ ہو گئی، 20 فٹ بلکہ ہو گئی وہ، اور یہ دنگلی والی جو ہے یہ 20 فٹ ہوگی. یہ اس طرح میں نے بڑی محنت کی ہے. سیاق کے لوگوں نے، یہ ہمارے دوستوں نے، ظہور صاحب نے بھی بات کی، اور شاید یہ ساجد نذیر صاحب نے اس اینگل سے بات کی. جو بھی اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ڈڈیال کے لوگوں سے تو اس میں سیاق والے کبھی بھی شامل نہیں رہے. ان نے کبھی غلطی نہیں کی، یہ درست ووٹ دیتے رہے ہیں ہمیشہ. جو ہے ان کے ووٹ کی وجہ سے کبھی ڈڈیال کے لیے کوئی پرابلم نہیں بنا ہے. وہ جو سڑکوں کے جال بنے ہیں نا، وہ اور لوگوں کا لاکھوں کی ووٹوں کی وجہ سے بنے ہوں گے. اس میں سیاق والے شامل نہیں ہیں، ان کا ووٹ ہمیشہ اچھا ہوا ہے. اور یہاں سیاق میں ہمارے بعض جو ایسے لوگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، مجھے فون کرتے رہتے ہیں، وہ میرے لیے جو ہے یہ دعائیں کرتے ہیں. آج بھی میں وہاں جا رہا تھا، راستے میں مجھے چودھری مالک صاحب ہیں رٹا والے، ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج بھی 2 نفل آپ کے لیے پڑھے تھے اور مجھے خواب میں آیا کہ آپ جیت گئے ہیں. میں نے کہا آپ تو سیاق میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن میں بعض نوجوان لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان ہمارا ساتھی ہے، یہ چاچا عربی کا بیٹا راجہ سرفراز کیانی، اس نے مجھے کئی بار کہا کہ مجھے خواب میں آیا کہ آپ الیکشن جیت گئے ہیں. اور وہ جو بات کرتا ہے کبھی غلط بات نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ ماڈرن سا نوجوان ہے، اس میں کوئی روحانیت والی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سیاق والوں کا مشکور ہوں، ممنون ہوں اس بات کا. اور میں اپنے متعلق کوئی بات کروں کہ میں نے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ میرا خیال ہے بیمانی ہوں گی. آپ کے جدھر جدھر تعلق ہیں، جدھر جدھر دوستیاں ہیں، جدھر جدھر عزیزداریاں ہیں، جدھر جدھر رشتہ داریاں ہیں، جو جہاں بھی آپ کا لنک بنتا ہے، آپ سارے اس کے لیے کوشش کریں. اور کوشش آپ کریں اس لیے کہ اگر میں ایم ایل اے بن جاتا ہوں اور میں کام نہیں کرتا تو پھر میرے اس بننے پر بھی وہ کہتے ہیں تحفہ، اس بننے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایم ایل اے بننے کا وہ فائدہ ہے کہ جو آدمی کوشش کرے، محنت کرے، اپنے لوگوں کے لیے کرے
اور یہ سمجھے، میں یقین کریں آپ، میں اتنی عمر تو میری نہیں ہوئی ہے، لیکن میں اب بعض اوقات بہت تھک جاتا ہوں، اور رات جو ہے یہ تقریباً روزانہ میں 1 بجے سے پہلے سو نہیں سکتا، صبح 6 بجے کے بعد مجھے سونے کوئی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ فون تو اب مجھے 24 آور کھولنا پڑتا ہے، کوئی پتہ نہیں مجھے مسلم لیگ والوں کی کال آ جائے، کسی لاہور سے آ جائے، حیدرآباد سے آ جائے، اسلام آباد سے آ جائے، تو وہ کہتے ہیں نمبر بند کرنے کا رواج کیا ہے بھائی، آپ سائلنٹ پہ لگا دیں، وہ کال تو ریکارڈ ہو جائے ہماری، تو اس لیے فون بند نہیں کر سکتا، صبح 6 بجے پہلے سائلنٹ پر لگاؤں تب بھی اس کی جو ہے یہ گوں گوں شروع ہو جاتی ہے، اور پھر میں اٹھ کے بیٹھتا ہوں، تو ظاہر ہے فون پر ہی آدمی جاتا ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ کام اگر کرتے ہیں، آپ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، یہ بڑی بزرگ نسل بھی سامنے بیٹھی ہے، ان کے لیے یہ سارے کام نہیں کرتے، میں اپنے بچے جو ہمارے بیٹھے ہیں، میں یہ کام آپ کے لیے کرتا ہوں، کہ تاکہ یہاں سیاحت کے لوگوں، میں نے بہت کوشش کی، وزیر مغل ہمارا عزیز ہے، اس کو سروس میں ہے، کوئی اس سے نہ ہو، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو چیف انجینئر کا چارج یہاں مل جائے، لیکن اس میں بہت سی رکاوٹیں تھیں، فریدہ ہماری بہن ہے، بیٹی کی جگہ چھوٹی ہے مجھ سے، تو فریدہ کے لیے میں نے بڑی کوشش کر کے، وہ بھی ڈسٹرکٹ آفیسر ہے، اور اس نے دینداری سے کہتا ہوں میرے فون کے بغیر، اس نے جدھر بھی کوئی آدمی ڈڈیال کا ہوا تو اس نے فی الفور اس کو ریلیف دیا۔ شراز کیانی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، شراز کیانی صاحب تھے، تو وہ جج تھے اس کے ہائی کورٹ کے، تو ان کے سامنے ایک کیس پیش ہوا، یہاں ڈڈیال کا ہمارا کٹھار کا ایک لڑکا تھا، اس کا تعلق جو ہے یہ جاٹ برادری سے ہے، اور وہ ادھر سروس کرتا ہے، اس میں اسمبلی میں سروس کرتا ہے، اس کا معاملہ تھا، شراز صاحب کے پاس پیش ہوا، تو وہ میرے پاس بھی وہ آتا رہتا تھا لڑکا، وہ مجھے آ گیا، شام کو میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ جج صاحب کو یہ کہہ دیں، میرا جائز حق ہے، یہ مظفر آباد والے مجھے نہیں دیتے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہم صبح سیر پہ اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان سے کہوں گا ضرور کہ میرٹ پہ آپ دیکھ لیں اس کا سارا معاملہ، تو جب میں نے بات کی تو شراز صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے کہ آپ تو ڈڈیالی ہیں، میں بھی تھوڑا تھوڑا ڈڈیالیا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے میں ڈڈیال سے تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ صبح ان کے پاس وہ کیس پیش ہوا تھا، انہوں نے سارے اس کے میرٹ دیکھے، اور 2 بجے انہوں نے اس کا سارا فیصلہ لکھ کے انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو 10 سال آپ نے حق نہیں دیا، اور جب وہ فیصلہ اناؤنس ہوا سپریم کورٹ میں ہوا، تو دوسری پارٹی کو جرمانہ ہو گیا 20,000 پہ، وہ شراز صاحب کی زندگی کے بعد ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ڈڈیال کا آدمی ہے، اور اس کا جو انصاف تھا، حق تھا، وہ اس کو دیا۔ تو ڈڈیال کے لوگوں کو ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں کوئی اپنا بیٹھا ہوگا، یہ تو خیال کرے گا نا کہ یہ ڈڈیال کے لوگ سروس میں نہیں رہے، باہر ہم بہت گئے ہیں، پیسہ ہم نے ادھر سے کمایا ہے، پھر لوگوں کی توجہ نہیں رہتی ہے ادھر ملازمتوں کی طرف، یا ان باتوں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انگلینڈ جائیں گے یا یورپ میں چلے جائیں گے، پیسہ زیادہ کما لیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے لوگ سروس میں کم ہیں۔ سیاست میں بھی ہم اس طریقے سے نہیں انوالو ہیں، بہت لیٹ ہم انوالو ہوئے، لیکن سروس میں اس سے زیادہ کم ہم انوالو ہیں۔ تو ہمارے جو بچے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ترغیب دیتا ہوں کہ آپ محنت کریں اور مقابلے کے امتحانوں میں شرکت کریں، اور مقابلہ جیت کر جو ہے یہ آپ جب سروس حاصل کریں گے تو پھر انشاءاللہ سول سروس کی راہیں آپ پر کھل جائیں گے۔ انگلینڈ میں ہمارے بچے اور بچیاں بڑی جگہوں پر پہنچ گئے ہیں، وزارت خارجہ میں ہیں، وہاں ہمارے انگلینڈ کی وزارت خارجہ میں ہیں، یورپین یونین میں ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر ہمارے بچے اور بچیوں بیوروکریٹ ہیں، لیکن اپنی محنت سے ہیں، کسی سفارش یا کسی تعلق کی بنیاد پر نہیں۔ آپ بچوں سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں، اور کوئی سیاسی تقریر نہیں کرتا، میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کی حکومت بنی تو یہ جو کالج ہے، اس میں ایم اے کی کلاسیں، جو یہ چترو موڑ پر جو کالج بنا ہے، اس کو ساؤتھ گرلز کالج ڈگری کالج کلاس دے کر اس میں جو ہے یہ ایم اے کی کلاسز بچوں کے لیے شروع کرا دیں گے آپ کو، اور مسٹ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اس کو لانے کی بھرپور کوشش کریں گے، تاکہ ان باتوں سے جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بہتر ہو، اور یہاں پر سے ہمارے بچے اور بچیاں اعلیٰ سروسز میں جا سکیں۔ آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سیاست میں کہ آپ سیاست میں اس لیے میرا ساتھ دیں، آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مہاجر و انصار نے میرا پچھلے 20 سال سے میں سیاست میں ہوں، چاچا علی عمر بھی چترو سے تھے، اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے، لیکن وہ کبھی نہیں سیاست جیتے تھے، ان کی بہت قریبی رشتہ داریاں بھی تھیں، لیکن چودھری یوسف صاحب ان کے مقابلے میں جیت جاتے تھے۔ 2006 میں چودھری یوسف صاحب نے ایک بار مجھے کہا
2004 کی بات ہے، کہنے لگے کہ یہ جو شاہ کے پیسے ہیں یہ مجھے آپ دیں، کیش پیسے دیں۔ میں نے کہا کیش پیسے میں کسی کو نہیں دوں گا، آپ اپنے زمانے میں دیتے رہے ہوں گے، میں کسی کو نہیں دوں گا، اسکیم آپ لے لیں جو اسکیم ہے۔ آپ کہنے لگے شاہ کا میں جو ہے یہ اس کا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شاہ کا میری وجہ سے جیتے ہیں اور کوٹھا۔ میں نے کہا آپ کو شاید اپنی رشتہ داریوں کا پتہ ہے، میری رشتہ داریوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ کوٹھا میں یہ ہے، یہ کون سا محلہ ہے وہ، خداداد فیملی کے ساتھ ان کی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری رشتہ داری ہے۔ میں نے کہا ہماری آدھا خاندان ادھر رہتا ہے، یہ آپ چھوڑیں۔ وہ جب پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، جب یہ 2006 کا الیکشن ہوا تو ہم دونوں مد مقابل تھے، اور یہ تاریخی ریکارڈ ہے سیاق والوں نے قائم کیا ہے، شاید بہت سے دوستوں کو علم نہ ہو کہ چودھری یوسف صاحب کے ادھر سے پوری یونین کونسل سے، سیاق سے نہیں، پوری یونین کونسل سے 186 ووٹ تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھے یہ ایک ہمارے وکیل صاحب ہیں ادھر اور بیوروکریٹ ہے ریٹائرڈ، تو وہ ان کے ساتھ تھے، تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ووٹ اتنے کیوں نکلے ہیں، یہ کدھر گئے ہیں میرے ووٹ؟ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ووٹ، بعد میں میری ان سے ملاقات، میں نے کہا آپ کے ووٹ وہ گم ہو گئے تھے، وہ میرے پاس آ گئے تھے سارے کے سارے۔ تو سیاق کے لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، میں اس بات کے لیے آپ کا ممنون ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ جس طرح چھتروں والے میرا ساتھ دیتے ہیں، میں کبھی چھتروں میں نہیں، ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں چھتروں میں ادھر جلسہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہو گیا ہے۔ آپ جب رزلٹ آئے گا آپ دیکھ لیں گے، وہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بھائی اور عزیز جو ہے جو ہمیشہ میرے لیے ووٹ کرتے ہیں، اس لیے ووٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں کسی کو جو ہے یہ کھانا دیتا ہوں صبح شام کا، اس لیے ووٹ کرتے ہیں کہ میں مخلصی کے ساتھ میں نے ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کی ہے۔ 40 سال سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ پہلا الیکشن 1981 میں نے ایاز صاحب 83 میں نے لڑا ضلع کونسل کا، تب سے لے کر میں اور چاچا علی محمد مد مقابل بھی رہے، تو یوسف صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا، چاچا صاحب اس وقت اس کے یونس صاحب بھی اس میں شامل تھے ساری بات میں، تو لیکن جو یوسف صاحب چھتروں یونین کونسل جیت گئے، چاچا علی محمد یونین کونسل آ گئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرے سامنے تاریخ کا حصہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ثابت کرتی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اگر میں ایم ایل اے بن گیا تو مجھے چاہے اس درخت کے اوپر چڑھنا پڑا، اب اس عمر میں آپ کو یہ جو سیاق روڈ ہے اس کو 20 فٹ چوڑی کرا کے دوں گا، 2 فٹ اور اس کا اضافہ کروں گا۔ پھر زندگی میں بھی جب کوئی اس کو بنائے گا 20 فٹ ہی بنائے گا، اس سے کم نہیں بنا سکتا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ 1 فٹ اس کے دونوں طرف جو ہے یہ سیمنٹڈ روڈ کا اضافہ کرائیں گے، سیمنٹ ڈلوائیں گے، شولڈر جس کو کہتے ہیں، اور اس سے یہ 20 فٹ ہو جائے گا سیاق کا۔ یہ کروا کے آپ کو دوں گا۔ باقی بہت سب دوستوں کا شکریہ۔ راسف صاحب نے بہت خوبصورت اشعار پڑھے ہیں، میں جو ہے یہ میاں صاحب کا مرید ہوں، کھڑی دربار کا، ان کو مانتا ہوں، ان کی اشعار میں پڑھتا ہوں، سیم ملوک میں بڑا پڑھتا ہوں، اس کو سنتا ہوں۔ میاں صاحب کے اشعار ہیں کہ جیون جیون جھوٹا ناواں تے موت کھڑی سر اتے، لکھ کروڑ تے تھو سونے رل خاک اندر ستے، سہ سہ جوڑ ڈٹھے میں سنگت دے اوڑک وتھاں پیاں، جنہ باز سی پل نہ جیندے شکلاں یاد نہ رہی، بڑے بڑے میں ٹاندے ڈٹھے، بڑے بڑے میں ٹہندے ڈٹھے، زورا ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر ڈٹھے، دانش مند سیانے۔ مہربانی۔ تو اس کا آخری بند یہ پھر ابھی نہیں بجانا ہے۔ بڑے بڑے میں ٹہندے ڈٹھے، زورا ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر ڈٹھے، دانش مند سیانے، لکھ بہار اسن دی خاکوں وچ سمانی، لا پریت جئی محمد جگ وچ روے کر۔